رجا بجماله فسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا، درود احمد نبی دوال محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد، محترم بزرگ دوستو عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے، اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ابتداء میں گزرا تھا، ان کی کچھ حالات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، اور آج اسی کی ایک کڑی کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا موعظہ شامل ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم موعظہ جو محبوب کریم علیہ السلام نے کفار کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں ان اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اسی رب کو مانو، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کو بلایا، اب یہ اسلام پھیلتا پھولتا جا رہا تھا، لوگ دار اسلام میں آ رہے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر صحابی کا رتبہ لے کر جا رہے تھے۔ تو اس وقت کفار مکہ نے باہم مشورے کے تحت یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا حبیب، اسے ایک خط لکھا کہ آپ مکہ میں تشریف لے آئیں، ہمارا ایک بھتیجا جس نے 40 سال زندگی بڑی اچھی گزاری، صادق اور آمین کہا کرتے ہیں ہم، لیکن اب وہ ہمارا بھتیجا کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کو مانو، ہمارا فیصلہ کر کے جائیں۔ مختصراً یہ ہے، وہ حبیب یمنی یمن کا بادشاہ وہاں سے چلا، اب یہ شہر مکہ میں آیا، کفار نے بڑا اس کا استقبال کیا، بٹھایا، تو کہنے لگا کہ میں تمہاری دعوت پر مکہ المکرمہ میں آیا ہوں، تمہارے شہر میں آیا ہوں، بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ اب وہاں پر کفار بڑے بڑے کافر وہاں پر موجود تھے، جن میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ عتیبہ، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ کہنے لگے ہمارا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بھتیجا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 40 سال زندگی بڑی اچھی گزاری، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، لیکن اب وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ان ساروں معبودوں کو چھوڑو، خداؤں کو چھوڑو، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ اب حبیب نے جب سنا تو کہنے لگا بتائیے کہ اس کے کتنے خدا ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا ہے جس نے ساری زمین و آسمان ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور کہنے لگا بتائیے تمہارے خدا کتنے ہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے خداؤں کی تو تعداد ہی زیادہ ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو کسی نے سونے کا بنا رکھا ہے، کسی نے چاندی کا بنا رکھا ہے، کسی نے مٹی کا بنا رکھا ہے، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے خدا بنا رکھے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کا ایک خدا، تمہارے اتنے خدا ہیں، ان تمام تمہارے خداؤں نے اس کے ایک خدا کا مقابلہ نہ کیا۔ مجھے یمن سے بلایا، میں یہاں مکہ میں آیا ہوں،
بہرحال چلتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ. حبیب یمنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آیا، محبوب کریم علیہ السلام کو بلایا. جب پیارے محبوب حبیب کے سامنے آئے، پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، صرف نام سنا تھا. اب جب محبوب اس کے سامنے آئے، اس کی نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹک گئی. سر سے لے کر پاؤں تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہ گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے در دولت پہ آنے والے، بتا تمہارا تعارف کیا ہے، کیوں آیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن کا بادشاہ ہوں اور آپ کے اس شہر کے بڑے بڑے کفار نے، کافروں نے مجھے بلایا ہے تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ سارے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کو مانو، جس نے زمین و آسمان پوری دنیا کو پیدا فرمایا، کسی اور کے سامنے سر بسجود نہ ہو، کسی اور کو نہ مانو، بتوں کو نہ مانو، بلکہ رب ایک رب کی عبادت کرو، اسی کو مانو. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا رب سچا ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ سارے بتوں کو چھوڑ کر معبود تمہارے جھوٹے ہیں، ایک اللہ رب العزت کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنے حاجت روائی رکھو. حاجت روا وہی ہے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے رکھو. تو کہنے لگا میرے دو سوال ہیں، جب ایک سوال پورا ہو جائے گا پھر میں دوسرا کروں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضور میرا سوال یہ ہے کہ یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ آپ جادوگر بھی ہیں، آپ جادو کے زور پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پر جادو نہیں چلتا. تو زمین آسمان پر جو سامنے چاند کھڑا ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا جاؤ نا مکہ کے اندر منادی کرا دو کہ لوگوں فلاں ٹائم پر فلاں وقت پر اللہ رب العزت کا پیارا محبوب چاند کے دو ٹکڑے کرے گا. جب یہ کفار نے سنا تو کہنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حبیب نے ایسا سوال کیا ہے یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا. اب وہ وقت آیا مسلمانوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے. سامنے وہ پہاڑ تھا جبل ابو قبیس، اور جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، یہیں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے. آج بھی یہاں موجودہ لائبریری ہے، اس کے سامنے اوپر سے آج بھی وہاں پر کھجور کا درخت موجود ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے. وہاں اس جگہ پر سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مشرق کی سائڈ پر محبوب کریم علیہ السلام جب قبیس پہ کھڑے ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ بھی ساتھ ہیں، اب کفار مکہ بھی ہیں، حبیب یمنی بھی کھڑا ہے، یمن کا بادشاہ کھڑا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب میرے قریب آ. حبیب قریب آیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب آپ میں ذرا چاند کے دو ٹکڑے کر دوں. عرض کرتا ہے کہ حضور کر دیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور پیارے صحابہ فرماتے ہیں انگلی اٹھنے کی دیر تھی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ادھر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ادھر حبیب یمنی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب تو نے کہا تھا کہ میرا ایک سوال دو سوال ہیں، جب ایک پورا ہو جائے گا دوسرا بتاؤں گا. اے حبیب بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ عرض کرنے لگا، حضور میرا دوسرا سوال یہ ہے
کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے تو ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور آپ اس کو جوڑ دیجئے۔ محبوب نے اشارہ کیا، چاند جڑ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میرا دوسرا سوال یہ تھا، جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا میرے گھر میں میری ایک بیٹی موجود ہے، ایک لڑکی موجود ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے، ہاتھوں پاؤں سے لولی اور لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا میں سوچ رہا تھا چاند کو 2 ٹکڑے تو کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں بیماروں کو شفا یاب بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب میں کوئی ایسا نہیں ہوں بلکہ اللہ رب العزت کا پیارا محبوب ہوں، رب کا آخری رسول ہوں۔ چاند کے 2 ٹکڑے تو ہوئے لیکن اس وقت تک چاند جڑا نہیں جس وقت تک تیری بیٹی کو اللہ رب العزت نے شفا یاب نہ کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب چاند جڑ گیا، واپس پلٹ آئے۔ چند دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا ہے، اور اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور یہاں جانے سے دل تو نہیں کرتا، لیکن اب میری جانا وہاں پہ مجبوری ہے، میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یمن کا بادشاہ حبیب بار بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتا ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر جب واپس پلٹا، اب یمن کے شہر میں وہاں پہ قدم رکھا، اپنے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے کوئی دیکھنے لگا کہ میں ایک خون کا گوشت کا لوتھڑا چھوڑ کر گیا تھا، اب پتہ نہیں میری بیٹی کس حالت میں ہوگی، کس طرح اللہ رب العزت نے اسے شفا یاب کر دیا ہوگا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ ماں دروازے پر کوئی آیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی تیرا باپ گیا تھا مکہ المکرمہ کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے، وہی واپس پلٹا ہوگا۔ وہ دوڑ کر دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، حبیب نے اپنی بیٹی کو دیکھا، سینے سے لگایا تو پوچھنے لگا کہ بیٹی تجھے تو میں گویا کہ گوشت کا لوتھڑا چھوڑ کر گیا تھا، یہ چلنی کس طرح لگ پڑی، تیرا جسم صحیح سلامت کس طرح ہو گیا، اب تو دیکھ کس طرح رہی ہے، تمہیں بینائی بھی مل چکی ہے۔ تو کہتی ہے ابا جان ذرا اندر تو آ، بٹھا کر کہنے لگی ابا جان میں وہاں پہ بیٹھی تھی، میری ماں نے کہا اے بیٹی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ادھر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ہمارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ رب العزت کا بزرگ آیا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرتا گیا، جہاں اس کا ہاتھ لگتا گیا اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کرتا گیا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حبیب یمن کے بادشاہ کی لڑکی کو اللہ رب العزت نے صحت عنایت فرما دی، اور یہ معجزہ جنہوں نے دیکھا، لیکن آج یہ تو 14 صدیاں پہلے ہوا تھا، لیکن آج دنیا کے سائنسدان اس بات کا اشکارا کرتے ہیں جب ہم نے چاند پہ قدم رکھا تو چاند کے 2 ٹکڑے جب ہوا تو اس کی لائن ہمیں واضح طور پر نظر آئی، اور ہم اس بات پہ پہنچے، اس تجربات پر پہنچے، اس تجربے پہ پہنچے کہ کبھی یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ امام الانبیاء نے 14 صدیاں پہلے کیا تھا، لیکن اس کے اثرات آج امریکہ کے سائنسدان، آج دنیا کے سائنسدان اس بات کو مان رہے ہیں کہ کبھی یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکہ کا معجزہ تھا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے کہنے پر کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عنایت کیا تھا، وہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ دیا ہے اور ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ میرے محبوب آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، ابھی پورے ہلتے نہیں ہیں، وہ کام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، ابھی انگلی اٹھتی نہیں ہے، اللہ رب العزت چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے،
اور جو بھی دیکھتے ہیں جن کی مقدر میں اللہ رب العزت نے ہدایت لکھی ہے ان کو اللہ رب العزت ہدایت دے دیتا ہے۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، محبوب کے معجزات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، تو جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہو، کیونکہ قرآن کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جن کے کانوں کی پر مہر لگ چکی ہے، سماعت پر مہر لگ چکی ہے، جن کی آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے، اگر ان کے سامنے جو کچھ بھی اشکارا کر دیں، لیکن ان کے مقدر میں اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں لکھی، وہ ہدایت کبھی نہیں پا سکتے۔ لیکن وہی لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جن کے دل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سنت سے منور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہیں، اور جو ہدایت مانگتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابتدائی دور کہ جو کٹھن دور تھا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں ہیں، اور ابو جہل یہ جانتا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری تکلیف سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ تو اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کا ایک پلان بنایا، اپنے گھر کے مین دروازے پر ایک گڑھا کھودا، اس پہ کچی چھت ڈال دی، اور خود بیمار ہو کر اپنی چارپائی پہ، اپنی اس بستر پہ پڑ گیا۔ تو سوچا یہ کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کا سنیں گے، محبوب آئیں گے میرے دروازے میں، اب جو ہی وہ کچے چھت پر قدم رکھیں گے، چھت جو ہے وہ گر جائے گی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر گر جائیں گے، ہم مذاق کریں گے کہ یہ کیسا اللہ رب العزت کا رسول ہے، یہ کیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم مذاق کریں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس نے ایسا ہی کیا، بیمار ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور جب ہی اس کے دروازے پر پہنچے، اس کے دروازے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور یہ بے ایمان بیمار نہیں ہے، یہ ایسے بیمار بن بیٹھا ہے، ایسے بیمار بن کر لیٹا ہوا ہے، یہ صرف آپ کی بےعزتی چاہتا ہے، آپ کو جو ہے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے کہ پیارے محبوب آ رہے ہیں۔ اب جب امام الانبیاء جب پیچھے مڑے جانے لگے، یہ دوڑا، اور اسے پتہ نہ چلا کہ میں نے وہ چھپر تیار کیا ہے، میں نے وہ کچی چھت بنائی ہوئی ہے۔ جب ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آنے لگا، تو وہیں اس نے اس چھت پہ قدم رکھا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچی چھت بنائی تھی، اسی گڑھے کے اندر خود گر گیا۔ اب جب گرا، اب اس کے جو جتنے بھی غلام تھے، اب اس کے شہر والے اسے نکالنے کے لیے انہیں 1000 کوششیں کی، لیکن وہ نہ نکل سکا۔ تو کہنے لگا کہ لوگوں، اس وقت تک میں اس گڑھے سے نہیں نکل سکتا جس وقت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ جب محبوب کائنات کو بلا کے لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، کریم آقا، کہ یہی وہی لوگ تھے جنہوں نے پتھر بھی مارے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر لہولہان بھی کیا، لیکن محمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود جب محبوب کو پتہ چلا، محبوب آ گئے، فرمایا ابو جہل، اگر میں تجھے نکال دوں کیا تو میرا کلمہ پڑھ لے گا؟ کہنے لگا کہ ہاں، اگر آپ مجھے نکال دیں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر جہاں رسیاں بھی ٹوٹ جاتی تھیں، جہاں پہ رسیاں پہنچتی بھی نہ تھیں، ٹوٹ جاتی تھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ کو پکڑ کر محبوب کریم علیہ السلام نے نکال دیا۔ جب باہر نکلا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل اپنا وعدہ وفا کر، تم نے کہا تھا نا جب میں باہر آ جاؤں گا تو آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔
تو کہنے لگا کہ اے پیارے بھتیجے، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ نعوذ باللہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تو پتہ چلا جن کے مقدر میں اللہ رب العزت نے ہدایت نہ لکھی ہو تو انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہریں لگا رکھی ہیں، جن کی آنکھوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا رکھی ہے، جن کے کانوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا رکھی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ بھی پکاری جائے، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کیا جائے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالینا